امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ارشاد فرمایا کرتے تھے رسول اللہ کے سارے صحابہ مرید ہیں، عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد بھی ہے۔ عمر فاروق مراد پیغمبر کیسے ہیں اور عمر فاروق کو مراد نبوی ہونا نصیب کیسے ہوا؟ اب ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں حضرت عمر 13 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر اپنے 32 سال پورے اور 33واں سال عمر کا شروع تھا جب عمر فاروق ایمان لائے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا جب رسالت مآب کے اعلان نبوت کو 6واں سال پورا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر ایمان لائے ہیں اور عمر فاروق کے ایمان لانے پہ مسلمانوں کی تعداد 40 سے متجاوز ہو گئی تھی۔ حضرت عمر ایمان کیسے لائے؟ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ ایک دعا جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں وہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت عقبہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہما، یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت امام ترمذی جامع ترمذی جلد 2 ابواب المناقب میں لائے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ، میں آپ کا نبی 2 بندے پیش کرتا ہوں، ان 2 بندوں میں جو تجھے پیارا ہے وہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے دے دے۔ اس میں لفظ غور کرنے کا 2 بندے نہیں ہیں، اس میں لفظ غور کرنے کا یہ ہے اللہ بندے تو 2 ہیں، ان 2 میں جو تجھے پیارا ہے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، وہ 2 بندے جو ان میں سے تجھے پیارا ہے وہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 بندے پیش کیے ہیں اور ان 2 بندوں کا کوئی آپس میں جوڑ بھی نہیں ہے۔ ایک قوم کا سردار ہے اور ایک قوم کا کارکن ہے۔ قوم کا سردار ابو جہل ہے، ابو جہل کی قومیت کے نام پر بڑا ڈنکا بجتا تھا۔ عمر فاروق اپنی قوم بنی عدی کے سردار بھی نہیں ہیں، گویا ابو جہل سردار تو عمر کارکن ہیں۔ ایک سردار اور ایک کارکن کو پیش کیا، اللہ ان جو میں 2 تجھے پسند ہے وہ دے دے۔ رب کریم نے ابو جہل نہیں حضرت عمر دیا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بھائی حضرت عمر مل گیا، میں پوچھتا ہوں حضور پاک نے دعا میں لفظ فرمائے بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، مولا جو تمہیں پسند ہے۔ ابو جہل پسند کیوں نہیں تھا تو وہ بھی غیر مسلم۔ عمر فاروق پسند کیوں ہوا؟ دعا کے وقت تھے تو یہ بھی غیر مسلم۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ جو چیز حضرت عمر میں ہے وہ ابو جہل میں نہیں ہے، اور جو ابو جہل میں ہے وہ حضرت عمر میں نہیں ہے۔ وہ آخر کون سی چیز ہے؟ دیکھنے تو چاہیے نا، تلاش کریں، سرچنگ کریں، ڈھونڈیں۔ اس پر ہمارے علماء نے تحقیقات کی ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سے اجزاء ہیں۔ گویا میں دوسرے لفظوں میں کہوں وہ کون سی محبوب صفتیں ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ صفات عمر میں تو ہیں، ابو جہل میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جو حضرت عمر کے انتخاب میں ملی ہے وہ بنیادی بات ایک ہی ہے کہ حضرت عمر ضدی نہیں ہے، ابو جہل ضدی ہے۔ عمر میں تعصب نہیں ہے، ابو جہل میں تعصب ہے۔ عمر میں عناد نہیں ہے، ابو جہل میں عناد ہے۔ عمر میں تکبر نہیں ہے، ابو جہل میں تکبر ہے۔ عمر میں تعلی نہیں ہے، ابو جہل میں تعلی ہے۔ حضرت عمر میں ہٹ دھرمی نہیں ہے، ابو جہل میں ہٹ دھرمی ہے۔ ہٹ دھرمی کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ تعلی کیا ہے؟ ضد اور تعصب کیا ہے؟ یاد رکھنا، بعض ضد وہ ہیں جو اسلام کے لیے کیے جاتے ہیں، بعض ضد وہ ہیں جو شیطان کے لیے ہوتے ہیں۔ بھئی شیطانی ضد کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ آپ کو قائل کر دیا جائے،
دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہوں اور آپ پھر بھی ضد پر اڑ جائیں، یہ ضد شیطانی ضد ہے، یہ ضد اللہ والا حکم کا معاملہ نہیں ہے۔ ابو جہل ضدی تھا، اس میں دلائل سننے، دلائل دیکھنے، دلائل سمجھنے کے باوجود بھی ایمان لانا اس کے نصیب میں نہیں تھا، اس وجہ سے عمر کا انتخاب ہوا ہے، ابو جہل کا نہیں۔ اچھا وہ ضد کیسے تھی؟ ابو جہل میں ہٹ درمی کیسے تھی؟ میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا، شیطان کو پتا ہے حضرت آدم اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب حضرت آدم پیدا ہوئے، رب نے سجدے کا حکم دیا، شیطان کہنے لگا میں نہیں کرتا، حکم ربانی کے مقابلے میں ضد پہ اڑا، میں نہیں کرتا سجدہ۔ اوہ تو کیوں نہیں کرتا؟ انا خیر منہ، تکبر کا اشارہ دیا، میں بہتر ہوں آگ سے بنا، وہ بہتر نہیں ہے مٹی سے بنا۔ اوہ مٹی اور آگ میں آگ بہتر کیوں ہے؟ شیطان کہتا ہے آگ لگاؤ اونچی آتی ہے، مٹی رکھو تو نیچے جاتی ہے، وہ مفضول میں افضل، میں سجدہ نہیں کرتا۔ حکم خداوندی کے مقابلے میں ضد کرنے کی بنیاد شیطان نے رکھی ہے، یہی ضد ابو جہل میں ہے، یہی اڑ جانا ابو جہل میں ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان نے دیکھا حضرت آدم بنے، شیطان نے دیکھا رب نے امر کون سے روح ڈالی، شیطان نے دیکھا رب نے خلیفہ بنایا، پھر بھی نہیں مانا۔ ابو جہل نے دیکھا رسول اللہ پاک کا بچپن کیسا ہے، لڑکپن کیسا ہے، سچائی کیسی ہے، صداقت کیسی ہے، امانت کیسی ہے۔ ابو جہل و ابو جہل کا خاندان بلکہ مکہ کے لوگ حضور کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، صداقت پر بھی اعتماد ہے، امانت پر بھی اعتبار ہے۔ ابو جہل کے سامنے ہے، ان کے قریب جھوٹ نہیں جاتا، ان کے قریب خیانت نہیں جاتی، یہ غلطی نہیں کرتا، جھوٹ اس میں نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، دیانت داری ہے، سچائی ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں، اعلان نبوت میں دلائل بتا دیتے ہیں، اوہ بتوں کو خدا مانتے ہو، لا یملک شیئا، یہ تو اپنے سر سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، اوہ بتوں کو خدا مانتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ تمہارا محتاج ہے، تم اس بت پہ کپڑا نہ پھیرو، اس پہ گرد جم جاتی ہے، اسے صاف نہ کرو، اس پہ مٹی جم جاتی ہے، اور اس بت کو سجدہ کرتے ہو، یہ حرکت نہیں کرتا، تیرا رزق کیسے دے گا، تجھے زندگی کیسے دے گا، تجھے موت کیسے دے گا، تجھے تیری بگڑی کیسے بنائے گا، تیری مشکل کشائی کیسے کرے گا، تیری حاجت روائی کیسے کرے گا۔ اور بت میں طاقت و قوت نہیں ہے، ہمت و سکت نہیں ہے، تو اس کے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل دیتے ہیں، ابو جہل کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہے۔ اب حق تھا ابو جہل مانتا کہ ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، ہم عمر میں بڑے ہیں، تو ہم نے دیکھا اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، خیانت بھی نہیں ہے، چوری بھی نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، صداقت اس میں، امانت اس میں، دیانت اس میں، سچائی اس میں، تو ہم مان لیں۔ ابو جہل نہیں مانا، ضد پہ اڑ گیا، تعصب آیا، ہم بڑے، ہمیں نبوت نہیں، یہ چھوٹا، اسے نبوت ملی ہے، بھئی ہم پہلے پیدا، ہمیں رتبہ نہیں، یہ بات میں آئے اسے رتبہ۔ اس طرح کی ابو جہلانہ ذہنیت ابو جہل میں گھسی ہوئی تھی، وہ ضد کی وجہ سے اڑ گیا۔ حضرت عمر میں ضد نہیں تھی، حضرت عمر میں انابت تھی، اگرچہ دشمنی چلی تھی، خاندانی بنیاد پہ دشمنی چلی تھی، فیملی بیسس پہ دشمنی چلی تھی، علاقائی نفرت پہ کہ پورا علاقہ حضور پاک کے دین کے دشمن، تو عمر بھی دین کا دشمن بنا۔ کوئی ضد نہیں تھا، عناد نہیں تھا، تعصب نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، تعلی نہیں تھی، ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ معاشرے میں کی راہ میں بہ چکے تھے۔ ابو جہل کے سامنے دلیل نہیں، دلائل آئے، وہ نہ مانا۔ عمر فاروق کے سامنے
نے عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے ایک دلیل پیش کی، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کا پہلا رکوع دیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ عمر فاروق نے آیت پڑھی جس میں حضور پاک کو فرمایا گیا اے میرے پاک پیغمبر، آپ کا شفیق، آپ کا کریم اور آپ کا خوبصورت جسم اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے خود کو مشقت میں ڈالیں۔ عمر سمجھا یہ صداقت رکھنے والا، امانت رکھنے والا، دیانت داری کرنے والا، اور ہم میں جس پر آج تک جھوٹ کا الزام نہیں ہے، رب نے اسے کہا تو مشقت میں کیوں پڑے؟ وجہ صرف آخرت، وجہ صرف خدا، وجہ صرف دین، وجہ صرف ایمان، وجہ صرف اسلام، وجہ صرف مذہب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ رکوع پڑھتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ تک توحید کے دلائل پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق سمجھ گئے توحید کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، ایقان کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول اللہ کی دعوت کیا ہے۔ عمر فاروق نے وہ آیتیں بند کی، بہنوں بہنوئی کو کہا چلو مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جاؤ۔ عمر فاروق آئے ہیں، دار ارقم میں پہنچے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے فضل عمر کے تحت ابواب فضائل الصحابہ میں لکھا ہے، حضرت حمزہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہلوان ہوں، مجھے چھوڑ دو، عمر آئے گا تلوار اس کی ہوگی، گردن اس کی تلوار سے نہ کاٹوں، مجھے حمزہ بن عبد المطلب نہ کہنا، اگر وہ آئے گا بدنیتی سے میں یہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اے حمزہ آپ چھوڑ دیجئے، آج بات میں نے کرنی ہے۔ امام ابن ماجہ روایت لائے ہیں، حضرت عمر نے پاؤں اندر رکھا ہے، اللہ کے رسول آگے ہوئے اور عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے کے اندر موجود دل میں اللہ کا خوف آئے، اللہ رب العزت کا ڈر آئے، ابھی تو بت کے سامنے سجدہ کر رہا جو اپنی خیر نہیں مانگتا تجھے خیر دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات دلیل کے طور پہ پیش کی، عمر نے تلوار قدموں میں رکھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میری بات کا مقصد ضدی نہیں ہے، ہٹ درم نہیں ہے، تعصب و تکبر نہیں ہے، اس لیے ابو جہل کا انتخاب نہیں ہوا، عمر کا انتخاب ہوا۔